سعد إلى منتهى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اور اصول ثلاثہ کے سلسلے میں ڈیٹیلی بحث انشاءاللہ جانیں گے کتاب و سنت کی روشنی میں. لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے آپ لوگوں کو آواز آ گئی ہے صاف طریقے سے؟ ہاں الحمدللہ آ رہی ہے آپ کی آواز. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے یہ عربک متن کی بک ہے اصول ثلاثہ کی، ٹھیک ہے. ہم اس سے پہلے یہ والی پڑھ رہے تھے اردو متن کی، اور اردو متن میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن جو اردو جاننے والے ہیں وہ اسی میں پڑھنے میں ذہن لگاتے رہتے ہیں، تو اس لیے عربی متن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں گے کہ عربی سے اس کو سمجھیں. تو دیکھیں کہاں تک ہم پڑھ لیے تھے ہم نے. سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کہتے ہیں وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. سب سے بڑا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کائنات کو، انسانیت کو، جن و انس کو، وہ کیا ہے؟ التوحید. التوحید سب سے بڑا حکم اللہ کا کیا ہے؟ توحید ہے. کہتے ہیں توحید کیا ہے؟ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ. اللہ کو اس کی عبادات کے اندر افراد یعنی اکیلا جاننا. اللہ کو اس کی عبادات کے اندر اکیلا جاننا، یہ توحید کہلاتا ہے. کہتے ہیں وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ. اور سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یا سب سے بڑی ممانعت جو اللہ رب العالمین نے جس چیز سے منع کیا ہے، الشرک وَهُوَ دعوت اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا یا اس کا پارٹنر جاننا اور سمجھنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو گویا اللہ کے سب سے بڑے حکم کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو پارٹنر بناتا ہے، دوسروں کو شریک کرتا ہے، اور دوسروں کو اللہ رب العالمین کی عبادات کے اندر دوسروں کی بھی عبادات کرتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی سب سے بڑی ممانعت جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کیے ہوئے. تو کیا پتہ چلا کہ توحید اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا اس کی عبادات کے اندر. اب اس توحید کی 3 قسمیں ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہے. میں نے مختصراً پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھا بھی تھا بات.
کہ توحید کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ توحید الوہیت، دوسری ہے توحید ربوبیت، تیسری ہے توحید اسما و صفات، اسما و صفات۔ تو الوہیت یعنی اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، مطلب یہ ہوگا کہ بندہ جتنی بھی عبادت کرے، چاہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، یا کوئی دوسری عبادت جو بدنی ہو، مالی ہو، یا کسی دوسرے انداز سے انجام دے، رکوع، سجود، دعائیں، یہ تمام جو عبادتیں ہیں یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہو، یہ توحید الوہیت کہلاتی ہے۔ یعنی بندے کے کام جو عبادت کی شکل میں ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہو، بندے کے وہ کام جو عبادت کی شکل میں ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ ہی کے لیے ہو، کسی دوسرے کے لیے نہ ہو۔ اگر وہ کسی دوسرے کے لیے ہوں گے تو بندہ شرک کے اندر مبتلا ہوگا، شرکیہ اعمال میں مبتلا ہوگا، اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانے والے لوگوں میں شریک ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جن کا نام عبادت ہے، وہ کام صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، تو وہ توحید کے اندر داخل ہوں گے، اس کے اندر وحدانیت پائی جائے گی اور وہ توحید کے اعلیٰ درجات کے اندر شامل کیے جائیں گے۔ تو کیا معلوم پڑا کہ پہلی قسم کیا ہے توحید کی؟ توحید الوہیت، توحید الوہیت، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ہے توحید ربوبیت، انشاءاللہ ڈیٹیل سے آگے آپ کے سامنے اس کی تینوں قسمیں آئے گی بھی، میں مختصراً یہاں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ دوسری ہے توحید ربوبیت، توحید ربوبیت یعنی اللہ کے کاموں میں اس کو اکیلا اور تنہا جاننا، یعنی بارش برسانا اللہ کا کام ہے تو یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اکیلا ہے، اس میں اس کا کوئی پارٹنر، کوئی ہمسر، کوئی شریک نہیں ہے۔ بارش برسانے میں اولاد دینا اللہ کا کام ہے تو اس میں اکیلا واحد وہ ہے، یعنی اسی نے اولاد دی ہے، کسی دوسرے نے اولاد نہیں دی ہے۔ اس قسم کے جتنے کام ہیں اللہ رب العالمین کے ذات سے تعلق رکھنے والے، جس کو اللہ ہی انجام دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا، ان تمام کاموں میں اللہ کو اکیلا جاننا، یکتا جاننا، ایک ماننا، یہ توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بندہ یہ عقیدہ رکھے، میں نے پچھلے درس میں آپ کو حدیث بتائی تھی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا کہ صبح جو بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے چند لوگ مومن ہو گئے ہیں اور چند لوگ کافر ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی بارش ہونے کی وجہ سے چند لوگ مومن اور کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، ان کا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر بڑھا اور انہوں نے ستاروں کا اور دوسری چیزوں کا انکار کیا، یعنی ان کا کفر کیا۔ اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں وجہ سے ہوئی ہے، تو انہوں نے ان چیزوں پہ ایمان لایا اور اللہ رب العالمین کا کفر کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بارش برسانا اللہ ہی کا کام ہے تو اس کی نسبت بھی اللہ ہی کی جانب کی جائے گی، کسی دوسرے کی جانب اس کی نسبت نہیں کی جائے گی، کسی دوسرے کی جانب اس فعل کو نہیں لوٹایا جائے گا، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی طرف اس کی نسبت دی جائے گی اور اسی کی طرف اس چیز کو لوٹایا جائے گا۔ چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ ایسے جتنے بھی کام ہیں، اولاد دینا ہے، رزق دینا ہے، یا اس قسم کے دوسرے جو بھی کام ہیں جو اللہ رب العالمین کے شایان نشان ہیں اور اللہ رب العالمین ہی ان چیزوں پہ قادر مطلق ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ان کاموں کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرے۔ کوئی کہے کہ کسی کو اولاد ہو اور وہ کہے کہ مجھے فلاں بابا کے ذریعے اولاد ہوئی ہے، تو یقینی طور پہ اس کا یہ جملہ شرکیہ جملہ ہے، تو توحید ربوبیت کے اندر اس نے شرکیہ کام کیا ہے، اللہ کے ساتھ فلاں بزرگ یا فلاں بابا کو اس نے کیا کیا ہے؟ پارٹنر بنا لیا ہے، شریک بنا لیا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو انسان کو اولاد دیتی ہے، رزق دیتی ہے، اور اس قسم کے دوسرے تمام کام اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو توحید ربوبیت اللہ کے کاموں میں اس کو اکیلا اور تنہا جاننا، یہ دونوں سمجھ میں آئے؟ توحید الوہیت اور ربوبیت سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اس کے بعد تیسری قسم جو ہے توحید کی وہ ہے توحید اسماء و صفات، توحید
اسما و صفات، یعنی اللہ کے جتنے نام، اسما کہتے ہیں ناموں کو، اللہ کے جتنے نام ہے، نیمز ہے، اور صفات جو اللہ رب العالمین کی کوالٹیز، اللہ رب العالمین کی صفات کتاب اللہ کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر بیان کی ہے، وہ صفات، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے اسما اور صفات میں اس کو اکیلا اور تنہا جاننا، اس کو اکیلا اور تنہا جاننا، اس کی صفات کا ہم مثل کسی کو نہیں سمجھنا، ان کی اس کے اسما و صفات کو ویسے ہی ماننا جیسے بیان کیے گئے ہیں، یہ توحید اسما و صفات ہے۔ جیسے اس کو یوں سمجھے آپ بتائیے، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور انسان بھی سننے والا ہے، انسان کو بھی سنے آتا ہے، اللہ رب العالمین کو بھی سنے آتا ہے، اللہ بھی سمیع ہے، انسان بھی سمیع ہے، لیکن انسان کی سماعت کیا اللہ رب العالمین کی سماعت کی طرح ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی سماعت کامل ہے، وہ تمام مخلوقات کی باتوں کو سنتا ہے اور ان کی مخلوقات کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور تمام لینگویجز کو جانتا ہے۔ اگر ہزاروں لاکھوں لوگ بھی اس سے ایک ساتھ دعا مانگے تو ان سب کی باتوں کو سمجھنے اور ان کی سننے کی صلاحیت اور قدرت رکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن انسان کی سماعت کا کیا عالم ہے، اس کی سماعت کیسے ناقص ہے؟ اس کو یوں سمجھے کہ اگر ایک ہی وقت میں 5 لوگ ایک ساتھ بات کرنے لگے کسی ایک انسان سے، تو وہ پانچوں کی باتوں کو سمجھ نہیں پائے گا الگ الگ طریقے سے، بلکہ وہ کنفیوز ہو جائے گا اور کہے گا کہ آپ خاموش ہو جائے اور ایک ایک کر کے بات کیجئے، اور اس کی سماعت کی لمٹ محدود ہے، ایک لمٹ تک ہی وہ سن پاتا ہے، زیادہ دور سے اس کو آواز دی جائے تو اس کو آواز نہیں آتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سمندروں کی تہ میں مچھلی کے پیٹ کے اندر سے اللہ رب العالمین کو دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا کو بھی سنتا ہے۔ چنانچہ معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ اللہ کی سماعت کاملہ ہے، اور بندے کی سماعت، بندے کی سننے کی صلاحیت کیا ہے؟ ناقص ہے، اس میں سماعت کاملہ نہیں ہے۔ تو جو کوالٹی، جو اسما اللہ کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ اگرچہ اس قسم کی کوالٹیز ہم یا دوسری مخلوقات کے پاس موجود تو ہے، لیکن وہ کوالٹی ناقص ہے اور اللہ کی مکمل اور کامل ہے۔ انشاءاللہ اس کو اسماء و صفات کی ڈیٹیل میں ہم مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ تیسری قسم ہے اسماء و صفات، یعنی اللہ کے ناموں میں اور اس کی کوالٹیز یعنی اس کے صفات میں اس کو تنہا اور یکتا جاننا، یہ اسماء و صفات کہلاتا ہے، توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اس کی دلیل یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وَعْبُدُ اللَّهِ، کہ اسی کی عبادت کرو، اسی اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ دیکھیں پہلا حکم دیا گیا وَعْبُدُ اللَّهِ، اس اللہ ہی کی عبادت کرو، حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسری چیز سے منع کیا جا رہا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ تو سب سے بڑا حکم کیا ہوا؟ توحید، اس کی عبادت کی جائے، اسی کے لیے کی جائے اور اسی کی جائے، ٹھیک ہے؟ اور جس سب سے بڑی ممانعت کیا ہوئی، جس چیز سے اللہ نے منع کیا کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک، کسی دوسرے کو پارٹنر، کسی دوسرے کو ساجی نہ بنایا جائے، یہ سب سے بڑی ممانعت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے تو توحید کو مکمل کرے، توحید کاملہ کے ساتھ زندگی گزارے، اور شرک کی تمام قسموں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے ایمان اور عمل کو بچائے، اور اس سے محفوظ رہ کے زندگی گزارے، تو یقینی معنی میں انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا سوال کر رہے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا۔ دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے سب سے پہلے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ 4 چیزیں جن کا جاننا ہر مسلمان پہ ضروری ہے، اسی طریقے سے یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جس کا نام کتاب سے تعلق رکھتا ہے، جیسے ہم اصول الثلاثہ کے نام سے ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ اسی سوال کو پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس کا جاننا ہر انسان پر، جس کی معرفت کا حاصل کرنا، جس کا جاننا ہر انسان کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے، اس کے جانے بغیر وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اخروی زندگی کی ابتدا ہی ان 3 چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہتے الاول، الاصل الاول، پہلا اصول، پہلی چیز
یہ ہے کہ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ، کہ جب اس سے کہا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، یعنی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے رب کے سلسلے میں انسان جانے کہ اس کا معبود حقیقی کون ہے، اس کا رب العالمین کون ہے، کس رب کو مانتے ہوئے اس کو زندگی گزارنی ہے۔ سب سے پہلے اس کو اس بات کا علم حاصل کرنا ہے، اس بات کو جاننا ہے۔ اگر وہ اس بات کو نہیں جانے گا، اس بات کو معلوم نہیں کرے گا اور غافل ہو کے زندگی گزارے گا تو یقینی معنوں میں کیا ہوگا، وہ گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گا، اور اسی گمراہی کے ساتھ اگر اس کا انتقال ہوا، اس کی موت آئی، تو آخرت کی زندگی بھی آخرت کی زندگی میں بھی انسان ناکام ہو جائے گا اور جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ چنانچہ کہا گیا ربی اللہ الذی ربانی و ربی جمیع العالمین، کہتے ہیں وہ رب، وہ اللہ جس نے تمام یعنی مجھے اور تمام جمیع العالمین، تمام عالمین کو، تمام دنیا والوں کو، تمام مخلوقات کو اپنی نعمتوں سے، بنعمتی ہی اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، یعنی وہ اللہ جو میرا اور تمام عالمین کا رب ہے، ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَا، کہتے وہی میرا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر کیا چیز بیان کی؟ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ کیا ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت؟ الحمدللہ، جی، الحمدللہ رب العالمین، ہے نا؟ تو کیا کہا جائے گا اس میں کہ تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے عالمین کا۔ تو عالمین الگ ہے، رب الگ ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عالمین کے اندر تمام مخلوقات ہے اور رب الگ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عالمین ہے وہ مخلوقات ہے اور جو رب ہے وہ خالق ہے۔ تو عبادت کس کی ہوگی؟ جو خالق ہے اس کی ہوگی یا مخلوق کی ہوگی؟ خالق کی ہوگی۔ جی بے شک، عبادت خالق کی ہوگی۔ تو اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب اللہ ہی ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہے۔ تو اب جہانوں کے اندر جو مخلوقات ہے اس کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ تو عالم کے اندر ہم اور آپ بھی موجود ہیں، ہم اور آپ بھی عالم کے ایک فرد ہے، عالمین کے ایک فرد ہم بھی ہیں۔ تو ہمارا مالک اور ہمارا خالق کون ہوا؟ اللہ رب العالمین ہوا۔ چنانچہ کہا گیا کہ من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ اب اس کو پہچانیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جب ہم علم حاصل کریں گے کہ اس کی صفات کیا ہے، اس کے اسماء کیا ہے، اس کی توحید کے کیا تقاضے ہیں، اس کی عبادات کے کیا تقاضے ہیں، ان تمام چیزوں کو جب ہم جانیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی، اللہ کے سلسلے میں علم حاصل ہوگا، اور جب علم حاصل ہوگا اور اس کے مطابق اس کے تقاضوں کو ادا کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے تو کل آخرت میں سب سے پہلا سوال جب قبر میں ہم سے یہ کیا جائے گا کہ من ربک، کہ تیرا رب کون ہے، تو ہماری زبان سے فوراً نکلے گا ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ اگر انسان دنیا میں اللہ کے سلسلے میں علم حاصل نہیں کرے گا، اس کو جان کر اس کی عبادات کو بچا نہیں لائے گا اور اس کی توحید کے تقاضوں کو اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، تو کل قبر میں جب اس کو داخل کیا جائے گا، اگر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب لکھ کے بھی رکھ دیے جائے یا باہر سے مائک میں بولا جائے، ان تمام شکلوں کے باوجود بھی کوئی انسان قبر میں اس کے جوابات نہیں دے سکتا جب تک اس نے اس کے حقوق کو دنیا میں ادا نہیں کیا ہوگا۔ تو معلوم کیا پڑا کہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ دنیا میں اس رب العالمین کو پہچانے اور اس کے حقوق و تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اب دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پہلے دلیل کو ایک بار اور سمجھ لیں۔ کہتے ہیں والدلیل قولہ تعالی الحمدللہ رب العالمین، اور دلیل یہ ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفات رب العالمین کے لیے ہے، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہتے ہیں وَكُلٌّ مَّن سِوَا اللَّهُ عالم، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ عالم ہے۔ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ عالم ہے۔ دیکھیے وَكُلٌّ، اور ہر چیز، من سوا، جو سوا ہے یعنی سوائے ہے اللہ کے سوا ہے، عالم، وہ عالم ہے، یعنی ہر وہ چیز
جو اللہ رب العالمین کے علاوہ موجود ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے. اب فرشتوں کا بھی ایک عالم ہے، جناتوں کا ایک عالم ہے، انسانوں کا ایک عالم ہے، دوسری مخلوقات کا ایک عالم ہے. تو یہ تمام عالمین کے سلسلے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تمام عالمین کا رب میں ہی ہوں، اللہ ہی ہے. تو اب اس میں انسان ہونے کے ناطے ہم بھی ہے، فرشتے ہیں، جن ہے، دوسری مخلوقات ہیں، تو ان سب کا رب کون ہوا؟ اللہ رب العالمین ہوا. تو کہہ گئے اللہ کے سوا تمام چیزیں عالم میں داخل ہے. وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، کہتے ہیں کہ میں بھی اس عالم کا ایک فرد ہوں، میں بھی اس عالم کا ایک فرد ہوں، یعنی اس عالمین کے اندر میں بھی ایک چھوٹا سا فرد ہوں. تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے رب کو، جو عالمین کا رب ہے اللہ، اسی کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاروں. بات سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اللہ کو، اس رب کو جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، اس کو پہچانیں گے کیسے؟ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اب دوسرا جو سوال آپ کا ہے وہ اسی ضمن میں ہے. کہتے فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، کہ تم اپنے رب کو کیسے پہچانو گے. اب اس کے پہچاننے کے لیے کچھ چیزیں بیان کر رہے کہ اس کو کیسے پہچاننا ہے. کہتے بِآيَاتِهِ، سب سے پہلی چیز کہتے فَقُلْ بِآيَاتِهِ، اس کو اس کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اس کی نشانیوں سے پہچانیں گے. وَمَخْلُوقَاتِهِ، اور اس کی مخلوقات کو دیکھ کر اس کی نشانیوں کو سمجھیں گے، اس کی نشانیوں کو پہچانیں گے. دیکھیں کیسے مخلوقات کو دیکھ کے پہچانیں گے، کیسے نشانیوں کو دیکھ کے پہچانیں گے. میں آپ کو ایک دو مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں. مخلوقات کو دیکھ کے پہچانیں گے، یعنی مثال کے طور پہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے معبود باطل موجود ہیں، جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، ان تمام معبودات کی کو جمع کر لیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ایک مکھی بنا دو، ان سے کہا جائے کہ ایک مکھی بنا دو. تو کیا وہ ایک مکھی بھی بنا سکتے ہیں؟ مکھی تو چھوڑیے، ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. یہاں تک کہ اللہ نے کہا کہ اگر مکھی ان معبود باطل کے سامنے سے، ان کے چڑھاوے میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے تو اس کو واپس لانے کی بھی وہ طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے. تو اب دیکھیں یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اللہ نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں اور بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کر دیا ہے. تو اب یہ نشانی اور مخلوقات کے اندر بندہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو تلاش کرے گا، بندہ اس کو دیکھے گا. مثال اس کی یوں سمجھے، انسان دودھ پیتا ہے، انسان دودھ پیتا ہے. اب وہ دودھ جس گائے میں سے نکلتا ہے یا جس بھینس میں سے نکلتا ہے، وہ گائے اور بھینس کا اسٹرکچر آج اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. یہاں کئی ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز کے فیملیز والے بھی ہوں گے، کئی ایسے لوگ ہوں گے جو سائنس اور دوسرے سبجیکٹس کو پڑھنے والے ہیں. تو وہ جانتے ہوں گے کہ جب دودھ نکلتا ہے جانور میں سے، گائے یا بھینس میں سے، تو گوبر اور خون کے درمیان میں سے نکلتا ہے، گوبر اور خون کے درمیان میں سے نکلتا ہے. لیکن جو دودھ نکلتا ہے وہ سفید، صاف اور شفاف ہوتا ہے. نہ گوبر کی بو آتی ہے، نہ خون کا لال رنگ آتا ہے، نہ کوئی دوسری ملاوٹ کا اس میں معاملہ ہوتا ہے. تو یہ اس مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے، جو اس انداز سے آپ کو اتنی بہترین اور اتنی پاکیزہ اور صاف و شفاف غذا عطا کر رہی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ہے. وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے انسان اپنے جسمانی اعضاء کو دیکھے، اپنے جسمانی اعضاء کو دیکھ کر بھی وہ اپنے رب حقیقی کو پہچان سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی شکل ہے، آپ جب کھانے کا لقمہ اٹھاتے ہیں تو آپ اس کو منہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو ناک کے ذریعے سے انسان اس کو سونگھ لیتا ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فریش ہے. زبان پہ رکھتا ہے تو ذائقہ معلوم ہو جاتا ہے کہ تیز ہے، نمک ہے یا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اس کو معلوم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو منہ کے چبانے کے بعد دانتوں کے ذریعے چبا کے اپنی پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے اور اپنے بھوک کی شدت کو مٹاتا ہے. اور پھر پیٹ میں جانے کے بعد اس میں سے ایک حصے سے خون بن جاتا ہے، ایک حصے سے فضلہ بن جاتا ہے، یعنی وہ فضلہ بن کے انسان کے استنجا کی جگہوں سے نکل جاتا ہے، فضلہ بن کے. یہ تمام اسٹرکچر جو انسان کی زندگی میں چل رہا ہے، آپ کبھی سوچے بیٹھ کے کہ اس کو بنانے والی ذات کس کی ہے؟ یہ اپنے آپ نہیں چل رہا ہے. اگر اللہ رب العالمین آپ کا منہ سامنے رکھتا، ناک پیچھے رکھ دیتا اور آنکھیں کسی دوسری جانب رکھ دیتا، تو آپ دیکھیں پہلے انسان کو لقمہ اٹھانا پڑتا، پھر آنکھوں کو دکھانا پڑتا،
नाक से सुंघाना पड़ता, फिर मुंह में डालना पड़ता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बेहतरीन उसका स्ट्रक्चर बनाया है। अल्लाह ने कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि अल्लाह से बेहतरीन तख्लीक करने वाली जात किसकी है। तो अल्लाह ने इतनी बेहतरीन मखलूक, इतनी बेहतरीन स्ट्रक्चर में इंसान को पैदा किया है कि अगर वो अपने ही आज़ा को देखे तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की कई क्वालिटी, कई 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 निशानियां उसको मिल जाएगी। इसी तरीके से हाथ है, हाथों के अंदर फिंगरप्रिंट्स मौजूद है, जिसके जरिए से कई कई मुजरिमों को पकड़ने के अंदर मदद मिलती है। और अल्लाह ने ये चीज किताबुल्लाह के अंदर बयान की कि हम हाथों के पोर के जरिए तुमको पहचान लेंगे जब हम तुमको उठाएंगे। तो यानी अल्लाह ने वाजे कर दिया कि ये जो उंगलियों के निशान होते हैं ये सबके मुख्तलिफ होते हैं, किसी के यकसा नहीं होते। तो ये तमाम चीजें क्या है, मखलूकात की निशानियां हैं जिसको इंसान देख सकता है। उसके बाद कह रहे हैं वमिन आयातिहिल लैल वन नहार, और रात और दिन में भी निशानियां हैं, रात और दिन में भी निशानियां हैं। वही तो माबूद बरहक है जिसके हुक्म से रात आती है, दिन जाता है, दिन आता है, रात जाती है। अपने आप ये मामला नहीं होता, कोई चीज अपने आप नहीं होती। यहाँ तक कि एक लुकमा भी उठाना है तो उसको मुंह में डालने के लिए इंसान को उठाने की मेहनत करनी पड़ती है, चबाने की मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या पता चल रहा है, रात और दिन में भी अल्लाह ने निशानियां पैदा की है। इसी तरीके से उन निशानियों में से सितारे हैं जो चमकते हैं, और जिसके जरिए से लोग पहले के जमाने में रास्ते हासिल करते थे, जिसके जरिए से समुंदरों में रास्ते हासिल किए जाते थे, जंगलों में रास्ते हासिल किए जाते थे। चांद है जो रात को रोशन करता है, रोशनी का जरिया है, ठीक है। और इसी तरीके से दिन में निशानी है अल्लाह का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा सूरज पैदा किया है जो पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। ये तमाम चीजें क्या है, अल्लाह की निशानियों में से है। और आसमान का बिना किसी सुतून के खड़ा होना, ये अल्लाह की निशानियों में से है, ठीक है। और रात का आसमान के ऊपर एक जानिब से चढ़ते हुए आ जाना और उसको अंधेरे यानी सियाह बना देना, ये अल्लाह की निशानियों में से, ये तमाम चीजें अल्लाह की निशानियों में से। उसके बाद क्या है, वशम्स वल कमर, और शम्स और यानी सन, यानी सूरज और चांद, सन और मून, इनमें क्या है, अल्लाह की निशानियां हैं। इनमें भी अल्लाह की निशानियां हैं। ये इनके अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियां मौजूद है। वमिन मखलूकातिस समावातिस सबु, और सातों आसमान की मखलूकात, वल अर्जुन सबु, और सातों जमीनों की मखलूकात, वमन फीहिन्ना, और जो कुछ उसमें है, वमा बैनहुमा, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान में है, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानने का जरिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत को हासिल करने का जरिया है। दलील क्या है इसकी, कह रहे दलील ये है वक़ौलुहु तआला वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्क़मर ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। सूरह फुस्सिलत की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहार, और रात और दिन में निशानियां हैं, वशम्स वल कमर, और सूरज और चांद में निशानियां है। ला तस्जुदू लिश्शम्सी, तुम सूरज को सजदा ना करो, वला लिल कमर, और ना चांद को सजदा करो, वस्जुदू, सजदा करो, लिल्लाही, अल्लाह को, अल्लज़ी, जिसने, खलक़हुन्ना, उनको पैदा किया। यानी सजदा उनको मत करो जो मखलूक है, बल्कि जो खालिक है, पैदा करने वाला है, उसको सजदा करो। इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो, अगर तुम उसी की इबादत करते हो तो सजदा भी उसी को करो। इबादत की जितनी किस्में हैं उसी के लिए अंजाम दो। अगर तुम इन चीजों में निशानियों को ढूंढोगे तो तुम्हें निशानियां मिल जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मार्फत हासिल करने गए तो उन्होंने सितारों को देखा तो कहने लगे ये रब होंगे, ये रब होंगे। फिर जब चांद निकला तो चांद सितारों से बड़ा था तो कहा ये ज्यादा रोशन है, ये रब होगा। लेकिन जब वो भी डूब गया तो कहने लगे कि ये डूबने वाले माबूद नहीं हो सकते। फिर उसके बाद सूरज निकला तो कहा ये सबसे बड़ा है और ये ज्यादा रोशन है तो ये रब होगा। लेकिन जब सूरज भी डूब गया तो अल्लाह से कहने लगे इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। अल्लाह मैं अपने चेहरे को उस जात की तरफ जो जिसने आसमानों जमीन को फितरत के साथ पैदा किया है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द,
میں اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف موڑتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں ان تمام کے رب کو مانتا ہوں جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, جس کو فنا نہیں ہے, جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے. اور یہ تمام چیزیں جو فنا ہونے والی ہے یہ اللہ کے شریک, اللہ رب العالمین کے پارٹنر نہیں ہو سکتے. میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ وما انا من المشرکین, کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. چنانچہ کیا معلوم پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان نشانیوں کو دیکھا, سمجھا اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچان لیا. تو ہمارے لیے بھی یہ تمام نشانیاں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں. دوسری دلیل کہتے ہیں وقولہ تعالی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار, کہتے ہیں ان ربکم, بے شک تمہارا رب نے, اللہ نے, الذی جس نے, خلق السماوات آسمانوں کو پیدا کیا, والارض اور زمین کو پیدا کیا, فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر, ثم استوى اور پھر وہ مستوی ہو گیا, علی العرش عرش کے اوپر وہ کیا ہو گیا, مستوی ہو گیا, یغشی اللیل النہار. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ رات اور دن کی کیفیات کو بیان کیا, یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, رات اور دن, اسی طریقے سے سورج اور چاند, ستارے, یہ تمام کے تمام اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے, مسخرات یعنی ایک دوسرے سے یہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے, بامرہ, کس کے حکم سے, اللہ کے حکم سے. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. دیکھیں کتنی واضح بات ہے کہ خبردار جان لو کہ وہی رب العالمین ہے جس نے ان تمام چیزوں کو کیا کیا ہے, پیدا کیا ہے, خلق اور ان کو حکم دیا ہے. فتبارک اللہ رب العالمین, وہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ تمام باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے بندہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ, اللہ رب العالمین کی عطا کردہ چیزوں میں نشانیوں کو ڈھونڈے اور اس رب العالمین کو پہچانے, اس کی معرفت کو حاصل کرے. یہی اس کے لیے کامیابی ہے, اس کے آخرت, اس کی قبر کے سوالات میں کام آنے والی چیز ہے. انسان دنیا کے اندر بہت محنت کرتا ہے, دنیا کے اندر مال و دولت کو کمانے اور دنیا کے اندر بلڈنگز اور دوسری زمین جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے, لیکن جب قبر میں جاتا ہے تو نہ کفن میں جیب ہوتا ہے, نہ قبر میں تجوری ہوتی ہے, نہ وہاں مال لے جایا جا سکتا ہے, نہ کوئی دوسری چیز وہاں لے جائی جا سکتی ہے. انسان جو چیز وہاں لے جاتا ہے وہ اس کے اعمال صالحہ ہے, وہ چیزیں ہیں جو اس نے دنیا کے اندر انجام دیے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر یہ چیز واضح طور پہ بیان کر دی کہ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے, اور پہچانے اس انداز سے کہ اس کے پہچان کے ساتھ زندگی گزارے. جس نے اس کو پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کو بجا لاتے ہوئے زندگی گزارے. یہی اس کے لیے کامیابی کا کیا ہے, ذریعہ ہے. یہاں تک کہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. جی, کسی کا کوئی سوال ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ 5 منٹ باقی ہے, آگے کا نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے آپ بتائیے مجھے, اگر آپ کا سوال نہیں ہے تو میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے. جی چلیے بتائیے. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی کون کون سی؟ توحید الوہیت, توحید الوہیت, اور توحید ربوبیت, توحید اسماء و صفات. جی توحید الوہیت, توحید ربوبیت, توحید اسماء و صفات. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ 7 زمین سے کیا مراد ہے. دیکھیں کتاب اللہ کے اندر غالباً سورۃ طلاق میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا کہ جس طریقے سے آسمان ہے اسی طریقے سے زمین بھی ہے. تو اس سے دلیل لیتے ہوئے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی 7 ہے, اور آسمان بھی 7 ہے اور زمین بھی 7 ہے.
جبکہ دوسرے تمام مقامات پہ زمین کو واحد ذکر کیا گیا، لیکن اگر ایک مقام پہ بھی اس انداز سے بیان کیا گیا تو اس کو مانا جائے گا. تو چنانچہ اسی کی بیسس پہ زمین کو بھی سات طبقات میں ذکر کرتے ہیں اہل علم. ممکن ہے کہ زمین کے بھی طبقات ہو، تو اس اعتبار سے اس کو 7 بیان کیا جاتا ہے. دی یہ تو آپ کا سوال ہوا. اب میرا سوال بتائیے کہ سب توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات توحید کی ایک قسمیں ہیں. یہ 3 قسمیں. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان میں سب سے بڑی ممانعت کیا ہے؟ سب سے بڑی ممانعت والی چیز کیا ہے؟ جلدی جلدی بتائیے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. جی. اور سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنا، مالی، قولی، نہیں، بدنی. یہ تو سب سے بڑی ممانعت ہو گئی. سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ دو چیزیں پڑھے نا ہم نے. ایک سب سے بڑا حکم اللہ کی عبادت کرنا. جی، وَاعْبُدُ اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرنا، یعنی توحید. سب سے بڑا حکم کیا ہوا؟ توحید. اور سب سے بڑی ممانعت وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یعنی شرکیہ کام، شرکیہ اعمال، عقائد اور اس قسم کے شرک کی تمام قسمیں کیا ہوگی؟ سب سے بڑی ممانعت کے اندر داخل ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین کو پہچان، یعنی جو 3 اس چیز ہے، ابھی آپ نے پڑھا نا اوپر کہ انسان کے لیے 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے. وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ اچھا چلیے بتائیے. اللہ رب العالمین کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ رب العالمین کو کیسے پہچانیں گے؟ جی، اس کی نشانیوں سے پہچانیں گے. اللہ تعالیٰ کی اللہ پیدا تعالیٰ کی کردہ نشانیوں سے پہچانیں گے. جیسے کی آیات، انسان مخلوق کو پیدا کرنا، زمین آسمان، چاند ستارے. جی جی جی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ. جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر اپنی معرفت کے سلسلے میں اپنی نشانیوں کو بیان کیا، مخلوقات کو بیان کیا. ٹھیک ہے. مخلوقات کو. اچھا یہ بتائیے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو کیا عالمین رب سے الگ ہے یا رب عالمین کے اندر ہے؟ عالمین الگ ہے، رب الگ ہے. جی، عالمین الگ ہے، رب الگ ہے. عالمین کے اندر تمام مخلوقات آئے گی اور رب اکیلا خالق کائنات ہے. تو عالمین سے کیا ہے؟ وہ الگ ہے. اس لیے کہا گیا وَكُلُّ شَيْءٍ مَنْ سِوَى اللہ عالم، اللہ کے علاوہ تمام چیزیں کیا ہے؟ عالم ہے. وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، اور ہم اس میں اس عالم کے ایک فرد ہیں. ٹھیک ہے. چلیے ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ علم سیکھنے اور سکھانے میں ہم تمام کو اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سیکھنا اور سکھانا ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں ہم سب کی حفاظت فرما اس سے، اور ہمارے اہل و عیال کی، دوست احباب، رشتہ داروں کی حفاظت فرما، اور جو لوگ جڑے ہیں اللہ ان کو خیر و برکت سے نوازے. آمین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.